احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی اسلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے ہی کوئی نہیں، اوتے تے ویسے ہی کتے پھر رہے جی آج کل، ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی۔ وہ ویڈیو دیکھیے ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے، اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے ہی جانا ہے نا ہر مسلمان نے، جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اس نے صرف ایک دفعہ گواہی دی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا اس کو بھی میں اللہ کے اذن سے۔ اب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنے لاکھوں سال تک وہ جہنم میں چلے گا، اللہم اجرنا من النار، آمین، تو میں اسے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ یعنی تکبر صرف ایک ہی ہستی کو شایع ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ مخلوق خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے۔ یہ چادر اس لیے کہ آج بھی قبائلی سسٹم میں دیکھیں نا، جو سردار ہوتا ہے اس نے پٹکا رکھا ہوتا ہے اپنے کندھے کے اوپر، چادر وہ آنر ہوتی ہے اس کی۔ اگر کسی سردار کو ذلیل کرنا ہونا، سیدھا اس کا وہ پٹکا کھینچا جاتا تھا ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ تیری عزت ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر بات کی گئی کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں جس طرح یہ سرداروں کی چادر ہے نا، تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا نا اسے میں عذاب دوں گا، اور کسی کو شایع نہیں ہے تکبر۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں اس نے نہیں جانا، رائی کے دانے کے برابر۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی منہ پھیر لو اور لوگوں کو حقیر جانو۔ 2 چیزیں فرمائی، آپ اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں ورنہ تکبر ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑا تکبر کہ آپ کو حق پتہ چل جائے قرآن و سنت کی فارم میں،
یا کسی اور فارم میں آپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیں تو یہ آپ کے تکبر کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچائی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا۔ آپ کو بتایا گیا بھی قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا، میں نے تو سن فریاد پیراں دیا پیرا یہ پڑھنا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ آپ کو بتایا گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آپ کھڑے ہوئے۔ تکبر وہ بری چیز ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی لوگ گمراہ ہوتے ہیں شیطان کی پیروی کر کے۔ تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تکبر۔ باقیوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے دعوت کی آتا ہے، لیکن یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ اڈاپٹ کرنا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، پھر تکبر ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا اور نہ تو پہاڑوں کے برابر اونچا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام